بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے اور زکوٰۃ کا نصف کیا ہے۔ اس کو جاننے سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، شکریہ۔ آئے جانتے ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور یہ ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو شرعی معیار کے مطابق حساب نصب ہو۔ قرآن و حدیث میں زکوٰۃ کی فریضت اور اس کے مستحقین کے بارے میں واضح ہدایت موجود ہے۔ زکوٰۃ صرف مسلمانوں پر فرض ہے، غیر مسلمانوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ نابالغ بچوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، البتہ ان کے مال پر ولی زکوٰۃ نکال سکتا ہے۔ پاگل یا ذہنی معذور شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ جس شخص کے پاس اتنا مال ہو جو نصاب زکوٰۃ کو پہنچ جائے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مال میں زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سونا، چاندی، نقدی، تجارتی سامان یا زرعی پیداوار میں سے ہو۔ اگر کوئی شخص پورے ایک اسلامی سال تک نصاب کے برابر مال کا مالک رہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے 8 مستحقین کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ شخص جس کے پاس بنیادی ضرورت پوری کرنے کے لیے مال نہ ہو، جو انتہائی تنگ دستی کا شکار ہو اور کسی کے سامنے مانگنے بھی نہ سکتا ہو، جو اسلامی حکومت یا کسی مستعد ادارے کے تحت زکوٰۃ کی تقسیم کا کام انجام دیتا ہے۔ وہ افراد جن کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود ہو، جو غلام اپنی آزادی کے لیے کوشاں ہو، ان کی مدد کرنا جو جائز ضرورت کے سبب قرض میں مبتلا ہو اور ادا کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے مصروف ہو اور مالی مدد کا محتاج ہو، جو دوران سفر مالی تنگی کا شکار ہو جائے۔ زکوٰۃ کے نصف کا مطالبہ وہ مقدار ہے جو زکوٰۃ میں دی جاتی ہے۔ عموماً زکوٰۃ کا نصف 2.5% یعنی 4400 حصہ ہے، جو ہر صاحب نصف پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کے مختلف اموال پر مختلف شرائح ہیں۔ سونا، چاندی اور نقدی 2.5%، اگر بارش یا قدرتی پانی سے سیراب ہو تو 10% اور اگر منصوبی زرعی سے سیراب ہو تو 5%۔ مخصوص مقدار اور اقسام کے مطابق زکوٰۃ کا تعین ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے کئی روحانی، اخلاقی اور سماجی فوائد ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا اللہ کے حکم کی پیروی کرتا ہے اور اس کی رضا حاصل کرتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ بابرکت ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دولت کی مناسبہ تقسیم کو یعنی بناتی ہے اور معاشرتی ناہمواری کو کم کرتی ہے۔ زکوٰۃ نفس کو بخل اور دنیاوی لالچ سے پاک کرتی ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے کے کمزور طبقے کو سہارا دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں احادیث۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت وعید فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا مال زہریلے سانپ کی شکل میں کر دیا جائے گا، جو اس کے گلے میں لپٹ کر اسے ڈھسے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سونا اور چاندی کو جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ نہ دی، قیامت کے دن ان کو آگ میں تپا کر اس کی پیشانی، کروڑ اور پیٹ پر داغ دیا جائے گا۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کی نماز اور عبادت قبول نہ ہونا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جاتی۔ زکوٰۃ نہ دینے والی قوم پر عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، اللہ تعالیٰ اس پر قحط سالی، ظلم و ستم اور مصیبتیں مسلط کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کی فرضیت، اس کے مستحقین اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے سخت وعید ہمیں اس عبادت کی اہمیت کو سمجھنے پر مجبور کرتی ہے۔ زکوٰۃ صرف ایک مالی فریضہ ہی نہیں
بلکہ ایک معاشرتی نظام ہے جو دولت کے مناسبہ تقسیم کو یقینی بناتا ہے۔ اس لیے ہر صاحب نصف مسلمان کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو اور آخرت کے عذاب سے نجات